ایک جوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی جنگ میں شریک ہوا. خیبر کی جنگ کے واقعات جس مصنف نے لکھا سب نے اس کا تذکرہ کم و بیش کے 99% لوگوں نے اس کا ذکر کیا. دل کے کانوں سے دھڑکتے ہوئے دل سے سن. رسول اللہ کے ساتھ ایک جوان خیبر کی جنگ میں شریک ہوتا. وہی جنگ خیبر جس کا دروازہ مولائے کائنات نے دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر کے اس کو ڈھال بنایا. بڑی تاریخی جنگ تھی جنگ خیبر. مسلمانوں کا رعب یہودی دنیا پر ایسا بیٹھا کہ آج بھی نام علی کا رعب یہودیت پر جو ہے وہ غالب ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا. یہود اب بھی جتنی نفرت مولا علی سے کرتے ہیں اتنی نفرت وہ دنیا میں کسی سے نہیں کرتے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ آخری کھیل شکست کی ان کی دیوار میں ٹھوکنے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو اس کا نام علی ابن ابو طالب ہے. جیسے ایرانی فاروق اعظم سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں, ویسے یہود سب سے زیادہ نفرت مولائے کائنات سے, اس لیے کہ چوٹ جو دیتا ہے پھر وہ درد جب یاد آتا ہے تو تڑپ تو ہوتی ہے. جنگ خیبر میں ایک جوان نے بے جگری کے ساتھ لڑائی کی حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا. توجہ کریں, بہت نازک بات آپ تک پہنچا. جنگ میں شرکت کی, وہ شہید ہو گیا, مارا گیا دشمنوں کے ہاتھ سے. جب اس کا جنازہ آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا, تم لوگ اس کا جنازہ پڑھ لو. اصحاب رسول سے فرمایا, صحابہ سے, تم اس کا جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھتا. دھیان دینا, توجہ کر, شہادت ہے, شہید ہے. میں کہتا ہوں حضور کی نالین کا سر پہ آ جانا ہی انسان کے مقدر کی معراج ہے. چہ جائے کہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کر کے ایک جنگ میں شریک ہونا, حضور کے ساتھ جو جنگ میں جائیں پھر ان جنگ میں شریک ہونے والوں کے گھوڑوں کا ذکر قرآن کرتا ہے. وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. اللہ تبارک و تعالی حضور کے پیچھے جو گھوڑے دوڑاتے ہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو دھول اور گرد و غبار لگتا ہے اللہ اس غبار کی قسم بھی یاد فرماتا ہے. حضور کے ساتھ چلنے کو سمجھتے کیا ہو, لیکن اب ذرا دل کے کانوں سے سن لو, دل کے کانوں سے سن لو. جوان ہے, خیبر میں شریک ہے, شہادت کا جام ہے اور جنازہ آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا, تم لوگ پڑھ لو. صحابہ کو جنازہ پڑھنے کا حکم دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص منافق نہیں تھا, کیونکہ اگر وہ منافق ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم دیتے. حضور منافق کا جنازہ نہیں پڑھتے تو حضور علیہ السلام نے بھی منافق کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دینی تھی. لیکن صحابہ کو حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق نہیں ہے. حضور کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا دھیان دو, اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ. آقا نے فرمایا خیبر کی غنیمت میں ایک چادر ہے جو اس کو پسند آ گئی. خیبر کے مال غنیمت میں ایک چادر ہے جو اس کو پسند آ گئی اور اس نے اسلامی اصول کے مطابق لا کر جمع نہیں کروائی. اس لیے کہ اصول یہ نہیں ہے اسلام کا کہ جس کے ہاتھ میں جو مال آئے وہ لوٹ کے گھر لے جائے. نہیں, جو بھی غنیمت ہاتھ میں آئے گا پہلے وہ مرکز پہ جمع کرایا جائے گا, پھر اس کے بعد خمس نکالا جائے گا جو غنیمت کے احکامات ہیں, پھر اس میں جو پیادہ ہے ان کا حصہ الگ ہے
اور جو گھوڑوں پر ہے ان کا حصہ الگ ہے، اس تقسیم کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ اب اس میں اگر کوئی پسند کی چیز لینا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے رسول سے یا وقت کے امیر سے کہے گا کہ اگر میرے لیے ممکن ہو تو مجھے یہ دے دیا جائے، تاکہ اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو اس کو دے دیا جائے، یا پھر اس کی بخشش کر دی جائے، اس کو تحفے میں دے دیا جائے، ہدیے میں دے دیا جائے۔ یہ امیر کے ہاتھ میں ہے، وہ گویا کہ یہ قائد کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ غنیمت میں جو چادر آئی اس کو خوبصورت لگی، حسین لگی، پسند آ گئی، اور اس شخص نے اسلامی اصول کی اجازت کے بغیر، پاسداری کے بغیر وہ چادر اٹھا لی، اپنے پاس رکھ لی، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور یہ چادر اس کے لیے آگ ہے، آگ۔ ایک چادر کی بات ہے، ایک چادر کی بات ہے، غنیمت میں آئی ہوئی، کسی کی چوری نہیں کی ہوئی ہے، غنیمت میں آئی ہوئی ہے، اپنی پسند کی ہے، اجازت کے بغیر لے لی۔ رسول اللہ فرماتے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ چادر اس کے لیے آگ ہوگی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایک چادر غنیمت میں آئی ہوئی اگر اجازت کے بغیر لے لے، رسول اللہ ہماری عبرت کی خاطر اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہو لوگوں کے کروڑوں روپے ہڑپ کر کے بھاگ جاتے ہو اور پھر یہ امید کرتے ہو کہ رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے؟ لوگوں کے قرضے لے لے کر کے دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، دینے کا نام نہیں لیتے، اور پھر کیا سوچتے ہو اللہ اکبر کہ اولیاء اللہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے؟ یہ خواب جو ہے خود فریبی ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک تو خیانتوں کا عالم یہ ہے، بلکہ ایک روایت تو اور بھی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات آ گئی، حالانکہ عنوان یہ نہیں ہے، بات آ گئی حضور کی ناراضگی کی، بات آ گئی حضور کی غیرت کی، تو آقا فرماتے ہیں اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور پھر میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ مخلوق کے اعتبار سے تو حضور سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں، اور پھر خالق مخلوق سے بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ اکبر، ایک جنازہ آتا ہے، اللہ کے رسول جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کے قریب جاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ کر واپس ہو جاتے ہیں، اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھتے؟ تو فرمایا اس پہ قرضہ باقی ہے، اور جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ قرضہ کتنا ہے؟ آقا نے فرمایا اتنے درہم ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنے درہم کی وجہ سے وہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہا ہے، آپ گوا رہے، یہ قوم گوا رہے، اس کا پورا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، اب یہ بری ذمہ ہے قرضے سے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ تب اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ بتاؤ صاحبو آپ کہاں اور ہم کہاں ہیں؟ قرض لے کر کے دبا لیا، اللہ اکبر، مال لے کر ہڑپ کر لیا، اور اس کے بعد ہر سال حج ہو رہے ہیں، ہر سال عمرہ ہو رہے ہیں، جسم سے سفید لباس جو ہے ہٹنے کا نام نہیں لیتا، داڑھیوں کے خوبصورت تراش و خراش ہے۔ یاد رکھو جس کو سب دیکھتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے والوں، جس کو رب دیکھتا ہے اس کو تو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، یہاں تقوی نہیں، تقوی یہاں ہے، اس کو کب خوبصورت بناؤ گے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں میں پاپ رکھ کر کے، دلوں میں بغض رکھ کر کے، دلوں میں انانیت رکھ کر کے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت رکھ کر کے، اتنے سارے بت لے کر مسجدوں میں جا کے سجدہ کرنے والوں، جب ایک بت ہاتھ میں لے کر جانے والا مجرم ہے تو اتنے بت دل میں لے کر کے جاتے ہو، گناہوں کے بت، انانیت کے بت، گھمنڈ کے بت، تکبر کے بت، عداوتوں کے بت، برادری کے تعصبات کے بت۔ آپ مجھے بتائیں یہ قوم کہاں ہوگی اور اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکے گی؟ اللہ اکبر، ایک تو حال امانت میں خیانت کا یہ ہے، اور دوسرا آج یہ قوم کی چھوٹی عمر کے جوان سیریل اور فلموں کے چکر میں نشے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جائیں، بلکہ کسی پلاننگ کے تحت خدا جانے کس دشمن کا دماغ شیطانی کام کر رہا ہے۔ مسلم جوانوں کو تباہ کرنے کے لیے سیریل اور فلموں میں صرف دو عنوان ہے،
ایک شباب اور ایک شراب، اور دونوں میں یہ قوم مبتلا ہوگی۔ پہلے تو پڑھتے نہیں تھے، اب علماء کے کہنے سے چیخنے سے بیداری آئی پڑھنے کی، تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے درمیان اس طرح نشے کو عام کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایم ڈی وغیرہ۔ مجھے احباب نے بتایا، یہاں کے نہیں اور شہروں کے، کہ مسلمانوں کے ذہین طلبہ کو جو یونیورسٹی اور کالجز میں ٹاپ کرتے ہیں، ان کو ایم ڈی چٹائی جاتی ہے فری میں دی جاتی ہے چند دن تک، تاکہ یہ پڑھ نہ سکے، اور یا اگر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی خوبصورت لڑکی کے چکر میں اس کو پھنسا دیا جائے۔ اچھا تاجر، یا تو اس کے بچوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا خود اس تاجر کو۔ اچھا طالب علم یا اچھی تعلیم حاصل کرنے والی قوم کی بچی جس سے قوم کا مستقبل وابستہ ہو سکتا ہے، ان دو برائیوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، اور قوم ہے کہ آنکھ بند کر کے تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہی ہے۔ ماں باپ کو فکر ہی نہیں، اس لیے کہ ماں باپ تو سوچتے ہیں کہ ہم روشن خیال اور آزاد خیال لوگ ہیں، ہم مولویوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو کیوں رکھیں، ہم دینداروں کی صحبت میں اپنے بچوں کو کیوں رکھیں، ہم مبلغین کے ساتھ اپنے بچوں کو کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ ہم مالدار لوگ ہیں، ہم سماج کا کریم طبقہ ہے، ہمارے بچے اٹھیں ان کے ساتھ جو سماج کا کریم طبقہ کہلاتا ہے۔ اور وہ کیا کریم طبقہ ہے؟ اللہ اکبر، جسے تم کریم طبقہ سمجھ رہے ہو، یہی تو فکر تھی کفار مکہ کی۔ کفار مکہ دولت، حسن اور اچھے کپڑوں کی وجہ سے، اچھی تجارت کی وجہ سے اپنے آپ کو کریم طبقہ سمجھ رہے تھے، اور رسول اللہ سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ کیوں بیٹھے، تمہارے پاس تو ابو ذر جیسا فقیر بیٹھتا ہے، بلال جیسا غلام بیٹھتا ہے، ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے، ان کے بدن سے تو بدبو آتی ہے پسینے کی، ان کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں، اگر آپ ان غریبوں کو ہٹا دو تو مکے کا کریم طبقہ آپ کے ارد گرد منڈلانے کے لیے کافی ہے۔ قرآن نے ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا، بتایا کپڑوں سے کوئی کریم نہیں ہوتا، نہ تجارت سے کوئی کریم ہوتا ہے، محبوب ان کو اپنے پاس سے مت ہٹانا، اگر ان کے اونی کپڑوں سے کسی کو بدبو آتی ہے تو آتی رہے، ان کے تقوی کی خوشبو فرشتوں کی بھی مشام جاں کو معطر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ان کے ذکر کی آواز حاملان عرش کو رشک کروا دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو اپنے قریب سے مت ہٹانا، اللہ اور محبوب ان کو اٹھا کر ان کو مت بٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کریم طبقہ ہے جس کو حوران جنت بھی ان کے تقوی کی وجہ سے جھانک جھانک کر کے دیکھتی ہے، ملائکہ بھی جن پہ رشک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو قوم کی یہ فکر بنی نا کہ ہم کریم طبقے میں اپنے بچوں کو بٹھائیں گے، اور وہ کون کریم طبقہ؟ جو پھر شراب پی رہا ہے، زنا کی طرف جا رہا ہے، بری صحبت میں جب تمہارے بچے بیٹھتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر وہ شراب کے، وہ شباب کے، وہ جوے کے، اور خدا جانے کیسے کیسے گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مالدار کا بچہ بگڑا ہوا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اکثریت اہل مال کے اندر بگاڑ پہلے پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آج کل کے نوجوان سوچتے ہیں کہ مولانا اگر کوئی نشیڑیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر کوئی گنجڑیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر کوئی شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تکلف کیا ہے، معاملہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، وہ ہمیں کہاں بگاڑیں گے؟ ہم تو اتنے سدھرے ہوئے ہیں کہ ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، میری اوقات ہی کیا، میں نے صبح بھی کہا ہمارا کام تو نقل کرنا ہے قول رسول کو، اصحاب مصطفیٰ کے قول کو نقل کرنا، بزرگوں کے اقوال کو نقل کرنا۔ آؤ شرابی اور پاپیوں کے ساتھ بیٹھنے کی تمنا کرنے والوں، اگر یہ خیال ہے کہ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، ابھی وہ نشہ نہیں کر رہا ہے، صرف جو نشہ کرتے ہیں
حضور نے تو نشہ کرنے والوں کا ذکر کیا، آج آپ اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ، چونکہ نشہ صرف شراب سے نہیں ہوتا بلکہ ایم ڈی سے ہو رہا ہے، ہیروئن سے ہو رہا ہے، اور گولیوں سے ہو رہا ہے، دواؤں سے ہو رہا ہے، انجیکشن سے ہو رہا ہے، الگ الگ چیزوں سے نشہ کسی بھی چیز سے ہو، آقا فرماتے ہیں کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تھوڑا اس کو ہٹا دیا جائے تو ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ، بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ کچھ تماشے ہمارے جلسوں میں ایسا لگتا ہے کہ بے جائی شروع ہو رہے، جن کو شادیوں میں روکتے روکتے گلے بیٹھ گئے خطبہ اور علماء کے، اب وہ شادیوں سے بند تو نہیں ہوئے لیکن وہ جلسوں میں بھی شروع ہو۔ ایک بار درود شریف پڑھے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے بندو، درود ایک مرتبہ پڑھنا حج اور جہاد میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وہ نشہ نہیں کرتے، صرف ان کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا اٹھائے گا۔ نشیلیوں کے ساتھ جو دوستی اور صحبت رکھتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا اور ان پر اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام المومنین سے فرمایا کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان سے کوئی محبت کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ نشہ بھائی کرے، نشہ بیٹا کرے، نشہ دوست کرے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو، ان کے ساتھ اس بنیاد پر بائیکاٹ ہو کہ ان کو عبرت ہو، کیونکہ بائیکاٹ کی وجہ سے لوگوں کو عبرت ہوتی ہے۔ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یہاں تک فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ سے روایت کرتے ہوئے، اور اس کو لکھنے والی ذات فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی ہے، جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر کہ جو شخص نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرے وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا اور اللہ اس پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا اگر نشہ کرنے والا، ام المومنین فرما رہی ہیں، نشہ کرنے والا اگر بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کو نہ جاؤ۔ ام المومنین کہتی ہیں اگر وہ مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اگرچہ احناف فقہا نے پھر یہاں کچھ تعویل فرمائی ہے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے جنازہ پڑھنے کے لیے ممانعت نہیں کی، لیکن ام المومنین فرما رہی ہے جب نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اس کو دیکھنے مت جاؤ، وہ مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ ام المومنین فرماتی ہیں نشہ کرنے والوں کو اپنی بیٹیاں نہ دو، اپنی بیٹیوں کے رشتے اس کے ساتھ مت کرو۔ اور پھر فرماتی ہیں اللہ اکبر، اللہ فرماتی ہیں کہ اگر نشہ کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اس کی ضرورت پوری مت کرو، یعنی وہ کوئی ضرورت کا کام لے کر کے آئے کہ بھئی مجھے یہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری مت کرو، اس کو قسم پرسی میں رہنے دو، اس کو ذلت میں رہنے دو، اس لیے کہ اگر حدیث سن کر کے نشہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور ناصحین کی نصیحت سن کر کے نشہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ کم سے کم مجبور ہو کر کے نشہ چھوڑ دے، اس کو قسم پرسی میں رہنے دو، اس کو تکلیف میں رہنے دو، اس کی کوئی مدد نہ کرو۔ ام المومنین فرماتی ہے اگر تم نے نشہ کرنے والے کی مدد کی اللہ قیامت کے دن تم پر سانپ اور بچھو کا عذاب مسلط فرمائے گا، اس کی مدد کی تو اللہ تم پر سانپ اور بچھو کا عذاب مسلط فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر نشہ کرنے والے کو قرض کی ضرورت پڑ جائے، نشہ کرنے والے کو قرض کی ضرورت پڑ جائے اس کو قرضہ مت دینا، کیونکہ جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا کہ اس نے مسلمان کو قتل کرنے
پر مدد کی. یعنی مسلمان کے قاتل کو جو عذاب ہوگا وہی نشہ کرنے والے کو قرضہ دینے والے کا عذاب ہوگا. اللہ اکبر. قرض دو گے نشہ کرنے والوں کو وہی عذاب ہوگا جو قتل مومن پر عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرض لے گا پھر گل چھرے اڑائے گا, اس لیے اس کو قرض دینے کے لیے منع فرمایا گیا. فرمایا اگر وہ محفل میں آئے تو اس کی عزت کے لیے کبھی کھڑے مت ہونا, اس کو کہیں جگہ مت دینا. اگر تم نے اس کو محفل میں جگہ دی, عزت کی, اللہ تم پر ذلت مسلط فرمائے گا, خدا تم کو ذلیل کرے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, مجھے حیرت ہے کتنے سخت احکامات ہیں نشہ کرنے والوں کے لیے. اور اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں, نشہ وہ ہے, اس کی اتنی مذمت اس لیے کی گئی کہ یہ ام الخبائث, ہر برائی کی جڑ ہے. اس کی وجہ سے ایمان بھی گیا لوگوں, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے لوگ. اس سلسلے میں ابن الجوزی نے لکھا, فقیہ نے بھی لکھا, حضرت عثمان ابن حسن نے بھی لکھا. یہ بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو لکھا, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 220 سال تک اللہ کی عبادت کی, 220 سال, اور اتنا متقی پرہیزگار تھا کہ 60,000 اس کے شاگرد تھے. اگر میرا کوئی بھائی شراب و شباب میں مبتلا ہے, اللہ کرے اس کے دل تک میرا اللہ میری آواز کو پہنچائے. تباہی کے دہانے پہ مت جاؤ, اللہ کی طرف واپس, اللہ کی طرف پلٹو. گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے, مسجدیں ویران ہیں, ماں باپ رو رہے ہیں, بیویاں بلک رہی ہیں, بچے تربیت کو ترس رہے ہیں, اور ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بس پاپ ہی میں مبتلا, جرائم ہی میں مبتلا, وہ اس سے نکلتے نہیں. بلکہ لاک ڈاؤن جب ہوا تو لاک ڈاؤن کے اندر نشے کو اتنی تیزی سے ظالموں نے پھیلایا کہ لوگوں کو روٹی کے لیے پیسہ نہیں تھا لیکن نشہ برابر ہو رہا تھا. اس منظم سازش کو سمجھو. سلطان صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ جس قوم کے اندر نشہ اور شباب یعنی عورتوں سے ناجائز محبت عام ہو جائے, پھر اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اتنا بدترین ہتھیار ہے. اس سے بادشاہت گئی, اس سے قوموں کا عروج گیا, اس سے قوموں کی غیرت گئی, اس سے قوموں کی مروت گئی. مغلوں کا حال دیکھو, وہ مغل جس نے 700 سال تک اس ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کی, جب ان کے چھوکرے نشے میں مبتلا کر دیے گئے, حکومت کا خاتمہ ہوا. ہر قوم سے اقتدار چھیننے کے لیے اس کو یا تو شراب میں مبتلا کیے یا تو شباب میں. اور یہ کسی مفکر نے کہا تھا, 3 شین ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. شاعری کی ایک شین, شراب کی ایک شین, اور شباب کی. یہ تینوں شین ایک ساتھ چلتی رہی. میں کہتا ہوں اگر واقعی یہ 3 شینیں ساتھ ساتھ چلتی ہے تو ہمیں پھر اس شین سے نفرت نہیں ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا بدلتے ہیں. اگر شاعری سے مراد غزل ہے, شاعری سے مراد نفس کو ابھارنے والی شاعری ہے, شاعری سے مراد اگر شراب کی محبت کی شاعری ہے, شاعری سے مراد کسی کے زلف و رخسار کی شاعری ہے, تو پھر ہم اس شاعری کی شین کو پھر اس شاعری سے بدلتے ہیں جس کو مدحت مصطفیٰ کی شاعری کہا جاتا ہے. اے شعرا, اگر تمہیں شعر کہنا پسند ہے تو پھر بدبودار زلف و رخسار کی بات نہ کرو, آؤ اس رخسار کی طرف, اس زلفہ کی طرف جس کو قرآن واللیل کہتا ہے, والدعا کہتا ہے. اور میرے امام کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الدعا, تیرے چہرے نور فضا کی قسم, قسم شب دار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیا نہیں, ہند میں واصف شائع ہودا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ سبھی حضرات اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، کوئی کھڑا نہ ہو برائے مہربانی۔ ہمارے معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں، سبھی حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ہمارے علماء کرام حضرت کا استقبال کر لیں گے۔ آپ حضرات برائے مہربانی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، خاموشی کے ساتھ، بالکل خاموشی کے ساتھ۔